اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، کتاب الصرف ہے، اس میں ہماری محور گفتگو تھی۔ کل جو گزشتہ جو مباحثے میں ہم نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ چند سوالات تھے باب افتعال کے بارے میں، باب تفعیل کے بارے میں، لہٰذا وہ چند سوالات کے جوابات دے دیے۔ آج ہم فعل ثلاثی مزید فی کے جو تیسرا باب ہے، باب مفاعلہ۔ باب مفاعلہ، اس کے معنی اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے عفوا، اور اس باب میں چند چیزیں، حالات ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ اولاً ہمیں اس باب کو میں لے جانے کے لیے کوئی ایک کلمہ ہونا چاہیے، جو کہ ہم تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس کلمے میں، اس باب میں ہم داخل ہو سکے۔ مثلاً ضرب ہے، پہلے بتا دیا تھا کہ باب مفاعلہ اس کا ماضی کیا ہے؟ فاعلہ، اور مضارع یفاعلو، اور مصدر مفاعلتن یا مفاعلن، ٹھیک۔ اور اسی کلمے کو ہم اگر لے جائیں باب افعال میں تو اسی وزن پر ہوگا۔ مثلا ضارب یضارب مضاربتن، اور ایک باب مفاعلہ کے لیے جس طرح باب افعال میں، باب تفعیل میں کہا تھا، باب تفعیل میں کل ہی درس میں بتایا تھا، باب تفعیل کے بھی چند مصادر آئے تھے، فعال، 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 تفعال، تفعلۃ، یہ اور بھی اصل اس کے جو ہے نا مصادر اسی وزن پر بھی آ جاتے ہیں۔ کہیں پہ کلمات معصومین، آیات الہی وہاں پر ہمیں مل جاتے ہیں اس وزن پر، تو وہ باب تفعیل کا ہم کیا ہے، مصدر مانیں گے۔ اسی طرح اسی باب مفاعلہ میں بھی ایک مصدر ہے، ایک تو مضاربتن ہو گیا، ایک اور مصدر بھی بیان کیا ہے، وزراب، زراب یعنی فعال کے وزن پر آ جائے تو یہ باب مفاعلہ بھی ہو جائے گا۔ اور وہاں پر جس طرح باب تفعیل میں بھی بروزن فعال کے وزن پر آ جاتا تھا، اور یہاں پر بھی باب مفاعلہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں مصدر سے۔ اس باب میں اب بتانا یہ ہے کہ مثال یائی کا مصدر، مثال یائی کا مصدر، مثال یائی سے مراد کیا ہے؟ فاعل، فعل کی جگہ پر حرف علت ہو تو یہ مثال یائی ہو جائے گا۔ مثال یائی کا مصدر صرف باب مفاعلہ کے وزن پر آ جاتا ہے، یعنی صرف مفاعلہ کے وزن پر آ جاتا ہے، باب عفوا مفاعلتن کے وزن پر آتا ہے، مثال یائی ہو۔ جیسے مثلا یا یسر ہے ثلاثی مجرد، اب اس باب میں لائے تو یاسر، ییاسر، یفاعل کے وزن پر ییاسر، میاسرتن، 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 آپ جو بھی کہیں، لیکن یہ ہو گیا میاسرتن۔ دیکھو یسرا کا معنی ہے آسان ہونا، لیکن مثال یائی کے علاوہ باقی افعال کے مصادر مثلا تو وہ کیا ہے؟ مفاعلتن کے علاوہ فعال کے وزن پر بھی آتے ہیں، یعنی فعال کے وزن پر بھی آ جاتے ہیں باب مفاعلہ۔ صرف بس مثال یائی میں مفاعلتن، میاسرتن کے وزن پر میاسرتن کلمہ آ جاتا ہے، مباقی اس میں مفاعلہ کے علاوہ کیا ہے، مثال یائی کے علاوہ باقی تمام مصادر مفاعلتن کے وزن پر بھی آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ فعال کے وزن پر بھی آ جاتا ہے۔ باب مفاعلہ کے ہمیں گردان کرنا پڑے گا معانی کی طرف جانے سے پہلے۔ مثلا ماضی
معلوم کا ہم گردان کریں تو مثلا ضاربا ضاربا ضاربو ضاربت ضاربتا ضاربنا ضاربتا، اس طرح سے آگے آپ چلے جائیں. مضارع معلوم یضاربو یضاربانی یضاربون تضاربو تضاربانی یضاربنا. کبھی کبھار ہمیں اشتباہ ہو جاتا ہے یضاربو کے گردان کرتے وقت، یہ باب کیا ہے فاعلون کے وزن پر آ جاتا ہے نا، وہ اسم فاعل ثلاثی مجرد کا، اس کے ساتھ اشتباہ ہو جاتا ہے کئی کلمات پہ، تو وہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہاں پر کیا ہے یضاربو یضاربانی مضارع کیا ہے معلوم ہے. اور امر معلوم کی گردان کیسے کریں گے؟ لیضارب لیضاربا لیضاربو، اس طرح سے آگے چلے جائیں. اب امر معلوم کے حاضر کی گردان کیسے ہوگا؟ ضارب ضارب ضاربا ضاربو ضاربی ضاربا ضاربنا لأضارب لنضارب ہو جائے گا. پورے کے پورے ہم نے گردان کر دیا. اب ماضی مجہول کیا ہوگا؟ ضاربا ماضی معلوم ہے، اس کو اب میں مجہول بناؤ تو زوربا ہو جائے گا، وہ الف یا میں تبدیل ہو جائے گا. زوربا 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 زوربو زوربت زوربتا زوربنا. آگے چلے، اب آسان ہے گردان کرنا. اب مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یضاربو ماضی مضارع معلوم کیا ہے؟ یضاربو، را کو زبر دے دو بس، یہ مجہول بنے گا مضارع. یضاربو یضاربان یضاربون. اب آ جاتے ہیں امر مجہول میں، تو لام تو سب میں رکھنا ہے امر مجہول میں. مثلا لیضارب لیضاربا لیضاربو لتضارب لتضاربا لیضاربنا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ لتضارب لتضاربا لتضاربو لتضاربی لتضاربا لتضاربنا لأضارب لنضارب، سب پہ لام رکھا ہے، لام سے لی. اچھا مضاعف میں بعض مضاعف مثلا کلمہ ایسا پایا جاتا ہے، مثلا کلام عرب میں لغت میں فرامین معصومین میں مل جائے تو کہیں پہ مضاعف کا معنی باب مفاعلہ سے ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو کوئی کلمہ مثلا مضاعف میں سے آ جائے تو اس کے باب مفاعلہ والے ہو تو ہم اس طرح سے پہچانیں گے. دیکھو کیا ہے ضررہ سے کیا ہے زارہ زار مضاعف ہے، را ڈبل ہے. یزار مزارتن وزرارن وفعالن کے وزن پر ہے. ٹھیک، تو زرارہ تھا تو باب مفاعلہ میں لائے تو کیا ہوگا؟ زارہ. مثلا ذرہ یزر سے زارہ ہو جائے گا. یزار یہاں پر فعل مضارع معلوم. لیزارر لیزارر فعل امر معلوم ہو جائے گا. لیزارہ کیا ہے؟ لیزارر امر معلوم ہوگا. لیزارہ امر مجہول ہوگا. لیزاری لیزاری کیا ہوگا؟ لیزارہ لیزارر. پھر اس کے بعد لیزارہ لیزارر کیا ہوگا؟ لیزاری، یہ ہوگا فعل امر مجہول. ٹھیک ہو گیا. اب امر معلوم کے کیا ہے؟ فعل امر حاضر کیا ہوگا؟ زارر زارر را زر زارر زارہ زاری ہو جائے گا. ٹھیک، اور اس کے بعد ذرہ اب محموز کے مثلا باب میں ہو تو اس وقت وہاں پر اگر محموز کا کوئی کلمہ باب مفعول میں ہے آ جائے تو ہم کس طرح سے پہچان لیں گے؟ تو ہم اس طرح پہچان لیں گے. دیکھو ہمارا کیا ہے؟ محموز الفا ہے، اس کو باب مفعول میں لے کے آ جاؤ تو کیا ہوگا؟ فاعل کے وزن پر کرو. امر سے آمر کیا ہے؟ فاعل آمرا تھا، سمجھے؟ آمر ہو گیا اعلال کے بعد، تو لہٰذا آمر یعامر
معامرتن، آمر فعل ماضی معلوم، یعامر فعل مضارع معلوم، معامرتن مصدر ہو گیا، لیعامر کیا ہے امر معلوم ہو گیا، آمر امر حاضر ہو گیا۔ اب اجواف کا کوئی مثلاً اجواف کا کوئی آ جائے، مثلاً کوئی کلمہ آ جائے وہ باب مفعول میں لانا ہے تو کس طرح لائیں گے؟ مثلاً قوامہ، ٹھیک ہے، قاوم یقاوم، قوم یقاوم، یہ ماضی معلوم مضارع مجہول دونوں ہو گیا، ماضی معلوم مضارع معلوم اور ماضی مجہول مضارع مجہول۔ اچھا، مقاومتن یہ مصدر بن گیا۔ اب امر معلوم کیسا ہوگا؟ لیقاوم، امر مجہور لیقاوم یہ ہو جائے گا، اور امر حاضر قاوم، قاوم قاوما قاومو، اس طرح سے۔ لفیف کا کوئی کلمہ مثلا باب مفعول میں آ جائے تو ہم کیسے پیشا؟ لفیف، لفیف کون سا والا؟ مقرون، مثلا سوایا، مثلا سوا یا سوئی سے سوایاً برابر کرنا، تو یہ باب مفعولہ میں ایک دوسرے برابر کر دیا، ایک دوسرے جو ہے نا وہ کسی فعل برابر کرے یا کسی کام کو برابر کرے تو کس طرح سے اس کا وزن ہو جائے گا؟ مثلا ساوا یساوی، یہ ماضی معلوم مضارع معلوم ہو گیا، پھر اس کے بعد مساومتن یہ کیا ہوگا؟ یہ اس کے لیے مصدر ہو جائے گا، لیساوی یہ امر معلوم ہو جائے گا، ساون امر حاضر ہو جائے گا، ٹھیک۔ اب ہم آتے ہیں سووی یساوا، یہ فعل ماضی کیا ہے؟ مجہول اور مضارع مجہول بن جاتا ہے۔ اب باب مفاعلہ کے معانی کی طرف ہم آتے ہیں۔ باب مفاعلہ کے چند معانی ہے، ان میں سے مشہور جو معانی ہے وہ 4 ہے۔ نمبر 1 مشارکت کے لیے مشارکت کیا چیز ہے؟ 2 شخصوں کے درمیان یا 2 چیزوں کے درمیان، 2 شخص ہے یا 2 چیز ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک ہی فعل میں شراکت کو ظاہر کرنا ہو تو باب مفاعلہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا جیسا کہ ضارب زید بکرن، ٹھیک، ضارب زید بکرن، زید نے عمر کو مارا۔ اب یہاں پر دیکھو زید اور بکر نے، یہاں پر مطلب یہ واضح نہیں ہوتا کہ زید نے بکر کو ہی مارا، بس نہیں، اب باب مفاعلہ کا یہاں پر کردار ادا کرنا ہے۔ ضاربہ ہے بھائی، ضاربہ ہے تو یہاں پر مشارکت ہے، یعنی زید نے بکر کو مارا، اسی حساب سے بکر نے زید کو بھی مارا ہے، یعنی مشارکت ہے اس کے اندر۔ زید نے کیا ہے؟ بکرن، بکر کو مارا ہے تو اس میں مشارکت ہے، زید نے بھی مارا ہے اور کسی اور نے بھی مشارکت کر کے بکر کی پٹائی کر دی ہے، مثلا اسے مشارکت ہے۔ زید اور بکر نے ایک دوسرے کو مارا، دیکھو یہ دوسرے یعنی زید اور عفن دوسرا نہیں ہے بلکہ زید اور بکر دونوں ایک دوسرے کو مارا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ شاعرت زیدن، میں نے زید کے ساتھ شعر پڑھا، یہاں پر مشارکت دونوں ساتھ مل کے وہاں پر شعر پڑھا ہو۔ یہ باب زیادہ تر کیا ہے؟ مشارکت کے معنی میں آ جاتا، اکثر اسی مشارکت کے لیے آ جاتے ہیں باب۔ معنی نمبر 2 تعدیہ کے لیے آ جاتا ہے۔ تعدیہ جیسے مثلا تعدیہ سے مراد یعنی بعید مثلا ہے، مثلا جیسا کہ بعودہ ہے، بعودہ تعدیہ مثلا دور ہو گیا، بعودہ وہ دور ہو گیا، باعدتہ میں نے اس کو دور کر دیا، یہ تعدیہ کے معنی کے لیے آ جاتا ہے۔ نمبر 3 تکثیر کے لیے، کثرت دکھانے کے لیے، بار بار کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے کسی فعل کا تو اس کے لیے آ جاتا ہے۔ مثلا جیسا کہ نعمہ اللہ، اللہ نے اسے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا، یہ بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تو نعمہ بتا رہا ہے۔ یہ نعمہ دیکھو باب مفاعلہ میں ہے، نعمہ
یعنی نعم سے ہے، نعم نعم یا نعم نعمت سے، نعمت کو بولتے ہیں. اب یہ نعمہ اللہ، اللہ نے اس کو بہت ساری نعمتیں یہاں پر معنی ہوگا، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. تو یہ کون بتا رہے ہیں؟ یہ تکسیر بتا رہے ہیں جو کہ باب مفاعلہ کا ایک معنی ہے. ٹھیک. نمبر 4، اور ثلاثی مجرد کے ہم معنی بھی آ جاتے ہیں، جس طرح باب تفعیل آ جاتا، جس طرح باب افعال بھی آ جاتا تھا، اسی طرح باب مفاعلہ بھی کیا ثلاثی مجرد کے معنی پر آ جاتا ہے. مثلا سفر زید کا ہو یا سافر زید کا ہو، ایک ہی بات ہے، سے زید نے سفر کیا ہے، ایک دوسرے کے ہم معنی آ جاتے ہیں. اس باب کے فعل کو اگر اللہ تعالیٰ سے نسبت دی جائے تو زیادہ تر ثلاثی مجرد کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے. جیسا مثلا قاتلہم اللہ، اللہ نے، تو کیا یہ اس فعل کو دیکھو اللہ کی طرف نسبت دی ہے، تو کیا ہوگا؟ زیادہ تر یہ ثلاثی مجرد کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے. یعنی قتل زید، زید نے قتل کیا نا، اسی طرح سے قاتلہم اللہ، اللہ نے ان کو قتل کر دیا، مار دیا. عافاک اللہ، اللہ نے انہیں عافیت عطا کر دی. یخادعون اللہ، انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا. وہ خادعهم، در حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہے. باب مفاعلہ کے یہ ہو گیا، باب مفاعلہ کے معنی 4 ہو گیا. اور اب ہم آتے ہیں باب مفاعلہ کے سوالات اور کیا ہے مشق کے بارے میں ہم آتے ہیں. یہاں پر چند افعال ہے، اس کو باب مفاعلہ میں ہمیں لے جانا ہوگا. مثلا نمبر 1 عاملہ کو آپ باب مفاعلہ میں لے جائے تو کیا ہوگا یہاں پر عاملہ یعامل معاملتاً وعمالا، مثلا یہ ہوگا. اب یہاں پر ایک اور لفظ ہے وضع کو لے جاؤ. واضع یواضع موازعتاً موازعتاً، اس کا موازعتن پڑھو، 3 پڑھو، آپ کی مرضی. تو عملہ ہوگا کام کو بتاتے ہیں، یا کسی معاملہ کرنا ہے تو اس کو بتایا جائے گا اس نے معاملہ کیا، عاملہ. عاملہ یعنی مشارکت ہے معاملہ میں، برتاؤ کرنا مثلا کسی سے. وضع کا معنی آپ کو پتہ ہے، کسی چیز کو کسی جگہ میں رکھ دیا، یعنی کہ اس نے رکھا. ٹھیک. واضع دونوں مشارکت سے رکھا کسی چیز. عادہ یعنی عودہ تھا، اصل میں عودہ عجوف کی مثال ہے. اس کو ہم باب مفاعلہ میں لے جائے تو کیا ہوگا؟ عاودہ یعاود معاودتاً، معاودتاً ہو جائے گا، معاودتن بھی ہو جائے گا مثلا. اچھا، عوانہ ہے، عودہ عود یعنی پلٹنا کو بولتے ہیں. عوانہ یعنی مدد کرنا، عوانہ یعنی مدد، تعاون کرنے، اسی سے آیا ہے عوانہ. عین یعنی عوانہ، عین آئے تو عیانہ سے آیا جائے تو وہ ہوگا آنکھ کے معنی پہ. مثلا عوانہ آئے تو مددگار، تعاون مثلا یہ ہوگا. عوانہ کو آنا یعانی کو آپ ماضی مفاعلہ میں لے جا کے بتا، مثلا عاون یعاون معاونتاً وعوانا وعیوانا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح مثلا عدا یا عدا، مثلا عدوہ کو عدوہ سے آپ باب مفاعلہ میں لے جائے تو کیا ہوگا؟ عدوہ کو عدا ہے، عدا یہاں پر دشمنی، یعنی فاعل عاد یعادی. ٹھیک. معادن معادن معاعتن، اس طرح ہوگا. سوایا یعنی لفیف مقرون کی مثال ہے. سوایا ابھی میرے خیال سے ادھر ہم نے بنایا تھا، ہاں دیکھو ساوا ادھر بنا دیا ہے. ساوا یساوی مساومتاً وسوامن لیساوین امر معلوم، اور ساوین امر حاضر ہو جائے گا. یہ ہو گیا. اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور سوال ہے، اس میں چند گردان کرنے کو کیا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں.
عدا کے مضارع معلوم کو لا ناحیہ کے ساتھ اور سوا کے مضارع مجہول کی نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ گردان کرے، اور ان تمام صیغوں کو باب مفاعلہ کے وزن پر لائے، اور اس کے بعد کیا ہے مندرجل بالا صیغوں کی گردان کرے جو ابھی بتایا تھا، عاملہ، وضع، عادہ، عانا، عدا، سوا، ان تمام کو جو ہے باب مفاعلہ کے وزن پر لانا ہے، اس کے بعد ان کی گردان کرنا ہے۔ ابھی تیسرا جو سوال ہے، باب مفاعلہ کے یہاں پر چند افعال ہے اور جملات ہے، ان میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ باب مفاعلہ کے کس معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا یہاں پر مثال ہے، بارک اللہ، اللہ برکت دے، بارک اللہ یعنی کیا ہے، اللہ برکت عطا فرمائے یا اللہ نے برکت دی، ٹھیک۔ تو یہ باب مفاعلہ کا ابھی جو 4 معنی بیان کیا تھا، مشارکت، تعدیہ، تکسیر، ہم معنی ثلاثی مجرد، ان چاروں میں سے کون سا معنی ہے؟ مثلا دیکھیں، بارک اللہ، اللہ نے برکت دی، تو اللہ برکت دے دے، تو یہ برکت تو زیادہ دینا ہے، اللہ تو کم تھوڑی دیتا ہے۔ مثلا یہ تکسیر کے لیے آیا ہے، مثلا ٹھیک، اللہ کسی اور کے ساتھ مل کر کیا برکت دی ہے، نہیں ہو سکتے مشارکت۔ اسی طرح تعدیہ کے لیے بھی نہیں ہو سکتے، بس یہی ہوگا نعمہ اللہ کی طرح اللہ نے بہت زیادہ نعمتیں اسے نوازا ہے، اسی طرح بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں بہت سارے برکات عطا فرمائیں گے، ٹھیک فرما دیا ہے۔ صافح زید بکرن، زید نے کیا ہے بکر کے ساتھ مصافحت کیا، تو کیا بکر مصافحہ نہیں کرے گا؟ تو یہ دونوں میں مصافحت میں دونوں مشارکت ہے، یہاں پر مشارکت کے معنی میں ہے۔ شاہدت الحرب، میں نے جنگ میں جنگ میں شریک ہوا، تو کیا جنگ میں شریک ہونا کوئی دوسرا بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ بھی مشارکت کے لیے بھی آیا ہے۔ عین زید، زید نے دیکھا، عین سے آنکھ سے ہے، آنکھ یعنی دیکھنا، یعنی زید نے دیکھا، زید نے کیا دیکھا، یعنی زید نے دیکھا، یہ تعدیہ کے لیے آیا ہے، ٹھیک، دور کسی چیز کو دیکھا ہوگا۔ صالح زید سعیدا، مثلا زید نے سعید کے ساتھ مصافحت کی، صالح مصالحت کی یعنی صلح صفائی کی، تو کیا سعید بھی ایسا نہیں کر سکتا، وہ دونوں ساتھ مشارکت میں ایسا کیا ہے، شرکت کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ ایسا کیا ہے، باہمی مشارکت سے ایسا کیا ہے۔ اب یہاں پر آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 111، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، پس تم خوشی طلب کرو، خوش ہو جاؤ، یعنی فَاسْتَبْشِرُوا، تم لوگ خوش ہو جاؤ، بِبَيْعِكُمْ، تمہارے بیع سے، تمہارے کیا ہے لین دین سے خوش ہو جاؤ، الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، وہ تمہارے لین دین جو تم نے خرید و فروخت کیا ہے، ان میں مشارکت، تم لوگ ایک دوسرے کے مشاکرت ہے، ایک دوسرے کے، دیکھو بایعتم بھی، جس میں تم لوگ مشارکت سے کیے تھے، تو اس میں تم لوگ خوش ہو جاؤ، ٹھیک، یہاں پر مشارکت کے لیے آیا ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 10 ہے، انما یبایعون اللہ تحت الشجرہ، مثلا دو طرفہ یہاں پر معاہدہ، یعنی یبایعون اللہ، انہوں نے بیعت کی ہے اللہ تعالیٰ کی، یبایعون تحت الشجرۃ، اس درخت کے سائے میں، اس درخت کے نیچے، تو یبایعون، دیکھو یبایعون، بایع، یبایع، یبایعان، یبایعون، یبایعان، یبایعون، یبایع، یبایعان، یبایعون، تو یہاں پر دو طرفہ یہاں پر مشارکت ہے اس معاہدے میں، تو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے معاہدہ کیا، تو اللہ بھی ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، شراکت ہے۔ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم، سارع، دیکھو سارع فاعل، سارع، سارعا، سارعوا، تو یہاں پر
مقابلہ کے لیے یعنی سبقت کے لیے، سبقت میں شراکت ہے، یعنی دوڑ دھوپ لگا ہو، اس میں ساتھ ساتھ کیا ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو مشارکت ہے، اس میں شرکت ہے، تو مغفرت کی طرف وہ سرعت دکھا رہی ہے، من ربکم، یعنی جلدی انہوں نے کیا ہے مغفرت کی طرف، ایک دوسرے سے جلدی کی سبقت کی ہے، من ربک، تمہارے پروردگار کے مغفرت کی طرف۔ تو الحمدللہ سے یہ ہو گئے باب مفاعلہ اور اس کے معانی اور تطبیقات ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ باب افتعال کی طرف ہم جاتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔